پھر خوبصورتی، بندے کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو کیسے بیان کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے یہودیوں کے عالم تھے، بعد میں اسلام لائے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کا چہرہ اس کی نبوت کا گواہ ہوتا ہے۔ نبی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ کفار اور مشرکین جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سچے نبی آپ ہی ہیں، لیکن تکبر تھا جس کی وجہ سے وہ اسلام نہیں لا سکتے۔ تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے چہرہ ہی ایسا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اسلام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود بخود ان کا دل مائل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے نبی بن سکتا ہے جس کی ایک آنکھ کی نہ ہو؟ جو آنکھ سے کانا ہو وہ کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا حسن عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی، اور جنہوں نے میرے نبی کے چہروں کو دیکھا وہ ایسے غلام بنے کہ انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ ایک صحابی تھے، کفار نے ان کو قید کر دیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے۔ جب ان کو سولی پر لٹکانے لگے تو ایک مشرک نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی جان بچ جائے اور آپ کے بدلے میں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکایا جائے؟ تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، سولی پر لٹکانا تو دور کی بات ہے، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی چبھے۔ جو نبی کے غلام بن جاتے ہیں پھر وہ گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت پڑھی۔ اب آج کل بھی ہم نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ درد اور کیفیت ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کو دیکھ کر کوئی نعت پڑھے۔ ہم ان الفاظ کو صرف بیان کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ درد اور کیفیت ہم محسوس نہیں کر سکتے جس کیفیت کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اشعار پڑھے ہوئے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کو دیکھ کر فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل کبھی کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ان الفاظ کو بیان کر سکتے ہیں، ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کیفیت کے ساتھ یہ اشعار پڑھے ہوں گے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے ہوگا اور چہرہ انور کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھے ہوں گے، وہ کیفیت کچھ اور ہوگی۔